بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و السلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ میرے پیارے دوستو، آج ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بڑا حساس معاملہ ہے، وہ ہے دل کا معاملہ۔ یہ بعض دفعہ نا دل کے جو والو ہوتے ہیں نا وہ بند ہو جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ شریانیں یا وریدوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ خون کا کلاٹ بن کے جب خون جمع ہو جاتا ہے وہ کلاٹ بنتا ہے۔ کلاٹ کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہے وہ جو والو ہیں وہ بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ والو کا کام ہوتا ہے خون کو آگے دھکیلنا۔ جب وہ بند ہو جاتے ہیں تو مریض کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے نا وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے کب مجھے دل کا دورہ پڑے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو یہ مریض جو تو پھر بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر وقت ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ والو بند ہونا ہوتی ہے۔ اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا آپ کا، تو بہت مہنگا آپریشن ہوتا ہے، بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر، آسان کام تو نہیں ہے نا یہ۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، دیکھیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نہ کسی ڈاکٹر کا کمال ہے، نہ کسی حکیم کا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس اللہ نے آپ کی شفا لکھی ہے تو آپ بہت سستا علاج کروا کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر اس رب نے شفا نہیں لکھی تو آپ کروڑوں روپے بھی لگا لیں، تو جب آپ کا جانا لکھ دیا گیا ہے تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو بہرحال اس میں کچھ ہماری کارستانیاں بھی ہوتی ہیں، ہماری غذائیں کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں جو ہمیں اس مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ دیکھے گئے اس مرض میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسٹ فوڈ کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کبھی وہ بریانی کھا رہے ہیں، کبھی جناب وہ پلاؤ کھا رہے ہیں، کبھی جناب وہ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، یا زیادہ تر تکے کباب اور اس طرح کے گوشت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور زیادہ تر پکوڑے، سموسے، برگر بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ دل کے مریض بن جاتے ہیں۔ پھر دل کا دورہ بھی ہو سکتا ہے، پھر انجینا پیکٹورس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، پھر دل کے والو بھی بند ہو سکتے ہیں، پھر ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر میرے پیارے بھائیوں دوستوں ان چیزوں سے بچنا ہے تو اپنی خوراک، خاص طور پر دیسی خوراکیں استعمال کریں، نیچرل خوراکیں استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے ان میں بہت کچھ رکھا ہے، اللہ نے شفائیں رکھی ہیں۔ جو دوست احباب اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، دل کے والو بند ہو گئے ہیں، تو ان کو میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، وہ یہ استعمال کریں، شفا میرا اللہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے لہسن کا پانی نکلنا ہے 100 گرام، 100 گرام روغن زیتون ہوگا، اور 100 گرام ادرک کا پانی ہوگا، اور 200 گرام آپ نے شہد ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا آپ چولہے پہ پکا لیں گے، جب تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو آپ نے اس کو اتار کے رکھ لینا ہے۔ 2 چمچ صبح شام آپ اس کو استعمال کریں۔ باقی ہمارا اس کا ایک علاج بھی ہے الحمدللہ، بہت کامیاب، 100% کامیاب علاج ہے۔
الحمدللہ صرف 1 ماہ کا مکمل کورس ہوتا ہے، جس سے آپ کے جو بند والوں ہیں وہ کھل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرنا اللہ کے ذات نے، میرا کوئی وہ خدائی دعویٰ نہیں ہے، میں فقیر عاجز بس اللہ سے مانگتا ہوں، اور پھر اللہ جو کوئی دیتے ہیں وہ آگے دے رہا ہوں۔ تو اس کے لیے جو میں طریقہ علاج استعمال کرتا ہوں، جو چیز میں استعمال کرواتا ہوں، وہ جناب اکسیر دل روز کے نام سے میں نے کیپسول بنائے ہوئے ہیں، جو صبح شام استعمال کرواتا ہوں۔ فائی اکسیر جو ہے وہ دن کے وقت استعمال کرواتا ہوں، اور ایک مجون بنا کے دیتا ہوں، وہ رات کے وقت استعمال کرنی ہوتی ہے۔ چند دن یہ آپ استعمال کر لیں، 1 ماہ کا مکمل کورس ہے، یعنی یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو بند والوں ہیں وہ کھل جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افراد سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔